الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عشروں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور ہر عشرے کو ایک عنوان عطا فرمایا ہے. اسی مناسبت سے گزشتہ نشست میں رحمت کا ذکر ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی نزول اس عشرے میں ہوتا ہے، لہذا اسی کی مناسبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک من رحمتک، یا اللہم ارحمنی. کلمات مختلف ہو سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی جو خصوصیت ہے اس خصوصیت کے حوالے سے میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں. اسی طریقے سے اب دوسرا عشرہ جو ہے اس کی خصوصیت بتلائی گئی ہے مغفرت. یہ عشرہ ہے مغفرت ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے ان بزرگوں کے اور رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ ہے استغفار. استغفار کے معنی ہوتے ہیں مغفرت طلب کرنا. مغفرت مصدر ہے اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی شے کو ڈھانپ لینا. غفر یغفر عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو چھپانے اور ڈھانپ لینے کے معنی میں. اسی لیے عربی زبان میں اس ہیلمٹ یا خود کے لیے کہ جو سر کو بچانے کے لیے، سر کی حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے، لوہے کی ٹوپی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مغفر. مغفر کے معنی ہیں وہ ٹوپی، وہ خود کے جو انسان کے سر کو ضرر سے اور چوٹ سے بچائے. تو اس سے مغفرت کا جو لغوی معنی ہے اس پر روشنی پڑتی ہے. مغفرت کے معنی ہیں ڈھانپ لینا، چھپا لینا. جیسے ٹوپی جو ہے وہ سر کو چھپا لیتی ہے، ایسے ہی اور بچا بھی لیتی ہے، بچاؤ کا بھی سامان ہے. تو مغفرت در حقیقت نہ صرف گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، اوجھل فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی برکت سے بچاؤ اور حفاظت بھی عطا فرماتے ہیں گناہوں سے. دو فائدے ہیں. تو اس لیے مغفرت کی طلب کرنا یہ گویا کہ بہت بڑی سعادت ہے، اور خصوصاً اس عشرے میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں. استغفار کے بے شمار کلمات ہیں. مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ ہے، بشرطے کہ شعور کی گہرائیوں کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر ادا کیا جا رہا ہو. اور اسی استغفار کا ایک صیغہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا. تمام استغفار کے کلمات میں سے سب سے جامع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ استغفار جو ہے وہ اس کو کہا ہے سید الاستغفار. اس کو یاد کر لیجئے، دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا.
تو سید الاستغفار تھوڑا سا لمبا ہے، چند کلمات پر مشتمل ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو یاد کر لیجئے۔ ورنہ یہ ہے کہ استغفر اللہ، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس طریقے سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اس عشر استغفار میں استغفار کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری دعائیں نہ کی جائے، اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت طلب نہ کی جائے، نہیں، وہ بھی طلب کیا جائے، لیکن چونکہ اس عشرے کی خصوصیت ہے مغفرت کے ساتھ، اللہ تعالی ہر اس شخص کو جو صدق دل سے بخشش اور مغفرت کا طلبگار ہو ضرور بالضرور معاف فرما دیتے ہیں، خواہ اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، لیکن اللہ کی مغفرت کہیں زیادہ ہے اس کے وہم و گمان سے۔ تو اس لحاظ سے اس عشرہ مغفرت میں کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس استغفار کے نتیجے میں اگر وہ صدق دل کے ساتھ ہے اور واقعتاً گناہوں پر شرمساری اور ندامت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی جناب میں درخواست کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز اور بڑے دور رس ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے اور اس کا جو ریکارڈنگ سسٹم ہے، اس سب کے اندر جو ہے تبدیلی رونما ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں اس گناہ کے اثرات ثبوت موجود ہوتے ہیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محو فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نام اعمال میں سے مٹاتے ہیں جو فرشتوں نے لکھا تھا۔ جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے گناہ لکھنے کی، بائیں طرف جو ہمارے مامور ہے ہمارے کندھے پر، تو وہ گناہ لکھنے پر مامور ہے۔ تو اس نامہ اعمال میں جتنی برائیاں ہیں اور جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جب ہم صدق دل کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم بھی اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، اور ندامت اور شرمساری یہ تو گویا کہ بنیاد ہے، بس یہ اجزاء ہیں سچی توبہ۔ سچی ندامت اور شرمساری ہو، پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے اجتناب کا پکا ارادہ ہو، اور اس گناہ سے فی الفور اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہو۔ اور اگر کسی کا خدا نخواستہ حق مارا ہے، حقوق العباد میں سے کوئی گناہ ہے، تو پھر اس گناہ کی، اس حق کی تلافی بھی ضروری ہے، یہ اضافی شرط ہے۔ یہ تفصیل سے توبہ کے مضمون میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ توبہ کی شرائط میں سے ایک اضافی شرط حقوق العباد کے ذیل میں یہ بھی ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کی تلافی کی جائے، اس کا حق اس کو واپس دیا جائے، تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ ادھوری رہے گی۔ تو استغفار اور توبہ کے لیے یہ بنیادیں ہیں۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اور حقیقی شرمساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں سے، یعنی اس ثبوت کو کہ جو ریٹن پروف تھا اس کے خلاف، ڈاکومنٹری پروف تھا، جو قیامت کے دن اس کے خلاف ایک حجت بننے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس ثبوت کو وہاں سے مٹا دے۔ نمبر 2، فرشتے کے ذہن سے بھی محو فرما دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جس نے لکھا ہے اس کو یاد بھی تو ہے نا، تو وہ کہہ سکتا ہے قیامت کے دن کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اور یہاں اس وقت نامہ اعمال میں تو وہ موجود نظر نہیں آ رہا، اگرچہ میں نے درج کیا تھا، لیکن میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی یادداشت سے بھی اس کو محو فرما دیا۔ پھر جس جگہ، جس سرزمین پر کھڑے ہو کر، موجود رہ کر اس نے وہ گناہ کیا تھا، تو وہ بھی گواہ ہے۔
یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اطلاع دی ہے کہ یہ بھی اپنی ساری خبریں اپنے سینے سے نکال باہر کرے. روز محشر زمین بھی گواہی دے گی کہ اے اللہ، میری پشت پر فلاں فلاں جگہ اس شخص نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. تو زمین کو بھی اللہ قوت گویائی دیں گے، وہ بھی گواہی دے گی. تو اس سرزمین، اس خطہ زمین سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محو فرمائے. دیکھیے کتنے زبردست انتظامات. ہم نے تو صرف زبان ہلائی ہے، لیکن اگر وہ واقعتاً دل کی گہرائیوں سے اور صدق دل سے کلمات نکلے ہیں تو ان کی تاثیر دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے کہ کہاں کہاں اس کے اثرات مٹائے جا رہے ہیں. جہاں جہاں اس کے اثرات تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے، اپنی شان غفاریت سے محو فرمانے. اس کا یقین رکھنا چاہیے. یہ ساری گواہیاں ختم ہو گئیں، لیکن ابھی بھی ایک گواہی موجود ہے، بڑی خطرناک گواہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اپنے اعضاء و جوارح کی گواہی ہے. ہمارا ہاتھ بھی بولے گا، ہمارے اعضاء جو ہے گواہی دیں گے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان. اس دن زبان کو تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے بند. الیوم نختم علی افواہہم، آج تو ہم تمہاری اس زبان پر جو قینچی کی طرح چلتی تھی، جس سے جھوٹ اور غیبت اور دل آزاری کے کلمات بے محابہ دنیا کے اندر نکلتے تھے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آج اس پر تو ہم مہر لگا دیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اور آج بات کریں گے، کلام کریں گے ہم سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب اس ایک چھٹا وزن کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے سکتا ہے، جس کو ہم زبان کہتے ہیں، تو یہ دوسرے اعضاء و جوارح کیوں نہیں بول سکتے؟ ان کو قوت گویائی اللہ تعالیٰ کیوں عطا نہیں فرما سکتا؟ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے تمہارے خلاف، اور تم تعجب کرو گے، بلکہ شکوہ کرو گے کہ تم تو ہمارے تھے. ہاتھ پاؤں انسان سمجھتا ہے کہ میری ملکیت میں ہے، میں ان کا مالک ہوں، طرح حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی. یہ اعضاء و جوارح، یہ جسم و جان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برتنے کے لیے تو دیا ہے، ہمیں اس کا امین تو بنایا ہے، لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنے کسی عضو کو خود نقصان پہنچائے، تو یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے جان اپنی لینا، اپنی جان کو ختم کرنا، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جان کو اللہ تعالیٰ نے امانتاً ہمیں سپرد کیا تھا، ہمارے سپرد کیا تھا، اور جو اس کا وقت مقرر ہے اس وقت تک ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیا کی زندگی میں اس امتحان میں کامیابی کے لیے اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. تو یہ سب امانتیں ہیں ہمارے پاس. اسی لیے دیکھیے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اپنے اعضاء کو آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، عطیہ نہیں کر سکتے. جناب کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ فلاں کو لگا دی جائے اور میرا گردہ فلاں کو دے دیا جائے، اس لیے کہ آپ تو مالک ہے ہی نہیں. مالک ہو تو اس کو تصرف کا حق ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو کسی کو اگر دینا چاہے تو دے دے. تو اعضاء جسمانی کا عطیہ یہ جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں، ہم امین ہیں. خدا نخواستہ اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنی آنکھیں کسی کو دی، اپنے اور جسم کا کوئی حصہ کسی کو عطیہ دیا، اور قیامت کے دن ہم اس سے محروم اٹھائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بندے، میں نے تو تجھے صحیح و سالم دنیا میں بھیجا تھا، تو نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، تو کتنی حسرت کا معاملہ ہوگا. اس لیے سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں، امین ہیں. اس کی پاسداری
اس کی حفاظت اور اس سے درست کام لینا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ اعضاء و جوارح کے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری زبان، در حقیقت یہ ہماری نہیں، یہ اللہ کی ملک ہیں۔ لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس حق ملکیت کا تصرف فرمائیں گے اور ان اعضاء و جوارح کو حکم دیں گے کہ تم ذرا گواہی دو، درست صورتحال بتلاؤ کہ اس شخص نے تمہیں کیسے برتا تھا، تو اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے۔ لہذا چوتھا کام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح کو بھی بھلا دیں گے۔ اگر سچا استغفار ہے تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء و جوارح سے بھی محو فرما دیں گے اور وہ بھی گواہی نہ دے سکیں گے۔ تو اب یہ شخص بالکل محفوظ ہو گیا، اس نے جو استغفار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے تمام ثبوت، نشانات، اثرات اور گواہیاں سب ایک ایک کر کے محو فرما دی۔ یہ ہے استغفار۔ تو لہذا استغفار کو معمولی نہ سمجھیں اور اس کو حرز جا بنائیں، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار۔ سورہ نوح کی وہ آیات جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان رسالت سے استغفار کی برکات بیان کی گئی۔ حضرت نوح کون تھے علیہ السلام؟ 950 سال جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اندازہ کیجیے، ایسے جلیل القدر نبی تھے۔ آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا تھا منکرین کے خلاف، ان کو غرق کرنے کے لیے کہ اس وقت صرف وہ لوگ بچ سکے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور آگے کے لیے نسل انسانی انہی سے پھیلی ہے دنیا میں۔ تو ایک طرح سے گویا مشابہت ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ نسل انسانی اس ایک انسانی جوڑے سے آدم اور حوا سے دنیا میں فروغ پایا تھا، اور پھر طوفان نوح کے نتیجے میں سب کو غرق کر دیا گیا سوائے ان کے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اور پھر بعد کی دنیا میں انہی کی نسل جو ہے وہ پھیلی۔ تو بڑا مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں پوری سورت ان کے نام سے موسوم ہے، سورہ نوح، اس کی یہ آیات نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور کہا میں نے اپنی قوم سے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس کا استغفار، اس کا معاف کرنا تمہارے وہم و گمان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر تم اس کی غفاریت کو سامنے رکھ کر سچے دل سے استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمانوں سے موسلادھار بارش برسائے، یعنی تمہیں صاف ستھرا پاکیزہ پانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو حیات کے لیے بنیاد ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بارش کا نہ ہونا گناہوں کی کثرت اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں، سرکشی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی منہ موڑ لیتی ہے، اور بارش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو اس کا برعکس کیا ہوگا کہ جس علاقے میں استغفار کی کثرت ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ یہ جوڑ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان سے یہ کہا، ان کو یہ دعوت دی کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اضافہ فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو باغات عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ظاہر بات ہے کہ جب بارش برسے گی تو اس کے نتیجے میں سبزہ لہلہائے گا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھلوں سے اور باغات سے بھی نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ استغفار کی کتنی برکات ہے۔
دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں سکون، آسودگی، برکت عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں۔ تو اس لیے استغفار جو ہے یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بھی۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا، اور آئندہ کے لیے ہماری گناہوں سے حفاظت بھی فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مغفرت کے معنی میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، گناہوں کو چھپا دینا، مٹا دینا، اور انسان کی حفاظت کرنا گناہوں سے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف بھی فرما دیتے ہیں، اس کے قلب کو بھی مصفا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے گناہوں سے بچاؤ کا سامان فرما دیتے ہیں۔ تو ایک چیز تو ہے استغفار، اور ایک ہے تکفیر عن السیئات۔ یہ قرآن حکیم میں بالعموم ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے رب ہم کو نہ صرف بخش دیجئے، ربنا اغفر لنا، بلکہ ہماری برائیوں کو بھی ہم سے دور فرما دیجیے، کفر عنا سیئاتنا۔ تو یہ تکفیر عن السیئات کیا چیز ہے؟ اگر تو یہ بالکل استغفار ہی کے معنی کی چیز ہے تو پھر تو تکرار محض لازم آتی ہے۔ دو الگ الگ الفاظ ہیں، ایک ہی آیت میں آ رہے ہیں، تو دونوں 100% سملر تو ہو نہیں سکتے، تو یقیناً ان دونوں کا محل جدا ہے۔ تو دیکھیے استغفار جو ہے یہ تو انسان کو کرتا ہے اس کے گناہوں سے، اس کی خطاؤں سے پاک، جو اس نے شعوری یا غیر شعوری طور پر گناہ کیے، نافرمانی کی، خلاف شریعت جو کام کیا، اس کا ازالہ تو ہے استغفار۔ لیکن یہ گناہ آلود زندگی جو وہ مدتوں اختیار کیے رہا، اب ایک زبان سے استغفار کا کلمہ نکالتے ہی کیسے ممکن ہے کہ اس کی ساری وہ عادات، وہ گندی عادتیں، وہ بری سرشتیں جو اس نے اپنے اندر راسخ کی ہوئی ہیں۔ انسان جب مسلسل برائی کے اندر ملوث رہتا ہے تو پھر وہ اس کی عادتیں ثانیہ بن جاتی۔ مثلا ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت، اٹھتے بیٹھتے بلا ضرورت جھوٹ بولتا، تو اگر وہ استغفار کر بھی لے، کسی وقت اس کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے کہ اے اللہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ جھوٹ چونکہ اس کا تکیہ کلام بن چکا ہے اور اس کی عادت میں داخل ہو چکا ہے، تو اندیشہ ہے کہ پھر یہ جھوٹ میں ملوث ہو جائے۔ ایک دم تو نہیں چھوٹتی عادت، تو وہ جو گندی عادتیں ہیں، وہ جو خراب انسان نے اپنے کردار کو جو دھبے لگا لیے ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ ہی جائیں گے۔ اس کے لیے یہ دعا ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اے اللہ ہماری برائیوں کو، ہماری بری عادات کو بھی ہم سے دور فرما دے۔ ہم نے استغفار تو کر لیا ہے اور عزم بھی کر لیا ہے، لیکن خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم پھر دوبارہ اسی پرانی روش پہ چل پڑیں۔ ماحول وہی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا ماحول بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسی ماحول کے اندر رہے گا، وہی اس کی ڈگر رہے گی، وہی صحبتیں ہیں اور وہی جھوٹ کی محفلیں ہیں، تو پھر لا محالہ وہ اس کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ تو اس لیے بزرگوں نے یہ بات تجربے سے، مشاہدے سے، احادیث کو سامنے رکھ کر یہ بات فرمائی ہے کہ اگر انسان کو کوئی تبدیلی حقیقتاً اپنے اندر مقصود ہے تو استغفار بھی کرے اور اس ماحول کو بھی بدلنے کی کوشش کرے، برے دوستوں کو چھوڑ دے، بری صحبت کو، بری محفلوں کو، بری جگہوں کو چھوڑ دے، ممکن ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دے، علاقہ تبدیل کر لے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جس نے وہ 99 قتل کیے تھے، پھر 100 بھی کر لیے، اور سینچری مکمل کرنے کے بعد اس کو
صحیح بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ تو قتل کو بھی معاف فرما سکتے ہیں، قتل کے گناہ کو، تو پھر سچی توبہ کی، سچی توبہ کر کے اس نے ارادہ کیا کہ میں اس بستی کو اب چھوڑ دیتا ہوں جہاں میں رہ کر اس گناہ میں ملوث ہوتا ہوں. تو وہ چلا، ہجرت کی اس نے، لیکن اس کی وقت پورا ہو گیا، موت آ گئی. اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے نیکی کا فرشتہ بھی آ گیا اور بدی کا فرشتہ بھی. صحیح حدیث میں مضمون بیان ہوا ہے واقعہ. نیکی کا فرشتہ کہتا تھا کہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی اور عزم کر لیا تھا اس بستی کو چھوڑنے کو، اور چل پڑا تھا، اس لیے اس کی روح میں لے کے جاؤں گا، یہ تو نیک آدمی ہے، بخشا بخشا ہے. بدی کا فرشتہ کہتا تھا کہ نہیں، اس نے تو ابھی توبہ کی پوری شرائط پوری نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فیصلہ فرمایا کہ اچھا ایسا ہے، زمین کو ناپ لو، جہاں سے اس نے شروع کیا تھا سفر اور جہاں اسے پہنچنا تھا اس ارادے سے کہ میں اس برائی والی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو زمین کو ناپو. اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ گناہ گار ہے، اور اگر وہ فاصلہ کم ہے جہاں اس کو پہنچنا تھا، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا کہ وہ فاصلہ تو بہت دور تھا جہاں اسے پہنچنا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور وہ سمٹ گئی، اور جب ناپا فرشتوں نے تو وہ فاصلہ کم تھا کہ جہاں اسے پہنچنا تھا، وہ فاصلہ زیادہ تھا جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی. نتیجتاً اس کی روح کو جو ہے نیکی کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. اللہ کو بچانا تھا اپنے بندے کو، اس کی نیت اور اس کے صدق کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ گناہ آلود جگہ کو بھی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. اگر واقعتاً کوئی اتنا زیادہ معاملہ سنگین ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس ماحول کو نہیں چھوڑا تو میں دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہو جاؤں. خاص طور سے یہ جو بدکاری کا معاملہ ہے، زنا اور بدکاری، یہ ایسی بری لت ہے یا شراب خوری کہ یہ انسان کو چھوڑتی نہیں ہے، اور وہ اس ماحول کے اندر رہ کر دوبارہ سے اس میں ملوث ہو جاتا. تو بہتر ہے کہ سچی توبہ کرے اور اس جگہ کو بھی چھوڑے. تو بہرحال کہنے کا مدعا یہ کہ یہ عشرہ استغفار ہے، عشرہ مغفرت ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے بخشنے پر قادر ہیں اور ضرور بالضرور ہماری مغفرت فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ اپنی برائیوں اور اپنے اندر جو بری عادات ہیں ان کو بدلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، ہمارے والدین اور بزرگوں کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.